خواتین و حضرات، آج 4 ستمبر ہے اور اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کے جو تازہ ترین حالات ہیں، کچھ اہم خبریں ہیں، رپورٹس ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نئے سلسلے کو بہت پسند کیا ہے۔ 2 روز قبل میں نے ایک ولاگ میں ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کے حوالے سے بات کی تھی، اور مجھے ناروے اور ڈنمارک سے بہت سے احباب کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، تو مستقبل میں بھی میں ان تینوں ممالک کی جو نیوز ہیں، یہاں پہ ہونے والے اہم واقعات ہیں، اپڈیٹس ہیں، ان سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جناب ان تینوں ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے موسم کی بات کرتے ہیں۔ ستمبر میں جو ہے وہ بدستور بہت ہی گرم موسم ہے، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے بہت سے ریکارڈ جو ہیں وہ بھی شاید ٹوٹ جائیں۔ سویڈن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 49 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ شاید بریک ہو جائے۔ یہ 1975 میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ جو سکونے کا علاقہ ہے اس میں 29 ڈگری تھا، اور کہہ رہے ہیں محکمہ موسمیات والے کہ شاید یہ 30 ڈگری جو ہے وہ کراس کر جائے سویڈن میں، اور اس ستمبر میں پہلے ایسا نہیں ہوا۔ ناروے میں بھی جو میکسیمم ریکارڈ ہے وہ 2021 کا ہے، 2021 کا۔ درامن میں 28.6 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا، اور ڈنمارک کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں بھی موسم جو ہے وہ خاصا گرم ہے۔ تو یہ ماحولیاتی جو تبدیلیاں ان کی وجہ سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر کہ جو سویڈن کی ماحولیات کی ایکٹیوسٹ ہیں گریتا تھنبیری، وہ کوپن ہیگن گئی۔ وہاں پہ انہوں نے کوپن ہیگن یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ ایک احتجاج کیا، لیکن پولیس نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا۔ اور ماحولیات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں تو سویڈن میں جو حکومت ہے اس نے جو فلائٹ ٹیکس ہے، فلیگس کا، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 2018 میں جو ہے وہ اسے نافذ کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فضائی آلودگی کو کم کیا جائے اور اس میں سویڈن اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے جو لوگ بھی ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدتے تھے، خواہ وہ اندرون ملک کی ہو یا انٹرنیشنل، ان کو ایک ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب حکومت جو ہے وہ 1 جولائی 2025 اگلے سال سے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس میں جو لوگوں کو فائدہ ہوگا، دوسرے لفظوں میں لوگوں کو جو سستے جو ہے وہ ٹکٹ ملیں گے۔ یورپ میں ان کو جانے کے لیے 76 سویڈش کرون دینا پڑتے تھے، لیکن امریکہ کے لیے 315، اور فار ایگزامپل وہ تھائی لینڈ اگر سفر کرتے تھے تو ان کو 504 سویڈش کرون دینا پڑتے تھے، اور جہاں ود ان سویڈن جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کو 82 سویڈش کرون دینا پڑتے تھے۔ تو یہ ان کے کم ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً 1.8 بلین سویڈش کرون ہر سال جو ہے وہ اس فلائٹ ٹیکس سے حاصل ہوتا تھا۔ اس پہ تو ظاہر ہے کچھ لوگ تو خوش ہوں گے کہ اب ٹکٹیں تھوڑی سی سستی ہو جائیں گی، لیکن جو یہاں پہ گرین پارٹی ہے اور لیفٹ پارٹی اپوزیشن ہے، انہوں نے اس پہ سخت جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور لیفٹ پارٹی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حکومت پتہ نہیں کس سیارے پہ رہ رہی ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ماحولیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ ٹیکس ختم کرنے سے جو سویڈن کی کمٹمنٹ تھی ماحولیات کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ جناب ماحول کی اور ٹیکس کے حوالے سے خبر تھی۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ قطر کے جو امیر ہیں وہ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ یہاں کے حکام سے جو ہے وہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کریں گے۔ اس میں کچھ جو حقوق انسانی کی تنظیمیں، انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ وہاں پہ جو حقوق انسانی کی صورتحال قطر میں ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دورے پہ کیوں آ رہے ہیں۔ اور اس دورے میں وہ جہاں یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں وہ بھی ان تینوں ممالک سے وہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اور حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قطر جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ سویڈن میں جو حکومت سوچ رہی ہے کہ تمام سکولوں میں موبائل کے استعمال پہ طلبہ کے لیے جو ہے وہ پابندی عائد کی جائے۔ بہت سے سکول اپنے طور پہ جو ہے وہ پابندیاں کر رہے ہیں، لیکن حکومت سوچ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ قومی سطح پہ سکولوں میں موبائل کے استعمال کو بین کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ کہ سویڈن کا جو سرکاری فارمیسی اپوتیکت، اس کو 37 ملین سویڈش کرون کا جرمانہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے ہی۔ یہ حکومت کا ہی ادارہ ہے اور حکومت نے اس کو جرمانہ کیا ہے، اور جرمانہ اس لیے کیا ہے
کہ انہوں نے فیس بک کو ان لوگوں کی انفارمیشن دی ہے جو اپوتیکس سے ادویات لیتے تھے ان کی بیماریوں کے حوالے سے، خصوصاً مردوں کی جو بیماریاں تھیں، تو وہ فیس بک کو گئیں اور فیس بک پھر ظاہر ہے ان کو اپنی ایڈ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سویڈن کی خبر تھی۔ ناروے کی جناب صحت کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو استھما اور الرجی کی ایسوسیشن ہے، انہوں نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ جہاں ریسٹورنٹس وغیرہ ہوں ان کے باہر آؤٹ ڈور بھی جو ہے وہ سگریٹ نوشی پہ پابندی عائد کی جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سویڈن کا حوالہ دیا ہے کہ سویڈن نے 2019 میں یہ پابندی کی تھی، تو اور یہ چاہیے اب ناروے کی حکومت کو کہ وہ بھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بین لگائے، اور اس کے بعد ناروے کی جو معیشت ہے وہ کافی بہتر اور مضبوطی کی طرف گامزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو مکانوں کی خرید و فروخت ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو لوگ جو مکان بیچنے کے لیے لگائے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور جو ناروے کے جو تینوں بڑے شہر ہیں وہاں پہ یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، اور اس کی وجہ وہاں پہ بے روزگاری کم ہے ناروے میں، قوت خرید لوگوں کی بہت بہتر ہے، اور ظاہر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ناروے میں جو ہے وہ مکانوں کی جو خرید و فروخت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہی رجحان ڈنمارک اور سویڈن میں بھی ہے کہ یہاں بھی جو مکانوں کی قیمتیں ہیں وہ بدستور جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں، اس میں ولاز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ناروے نے 1 سپٹمبر سے جو کم عمر لوگ ہیں جو جرائم کریں ان کے لیے سخت جو ہے سزائیں اس کے نفاذ کا جو ہے فیصلہ کیا۔ یہ ناروے کی پارلیمنٹ نے اس سے پہلے اس چیز کی منظوری دی تھی، اور اس کے بعد اب یہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناروے کی اگلی خبر کے جو ان کا اوسلو ایئرپورٹ ہے وہاں سے حالیہ دنوں میں 4 مشتبہ منشیات کے جو سمگلرز ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا ہے، جو بینکاک سے یہاں آئے تھے، اور اب ان کو 4 ہفتے کے لیے ناروے کی جو پولیس ہے اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ پھر ہم سویڈن کی جانب جاتے ہیں۔ سویڈن میں بہت بڑی کمپنی آپ کو پتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی، ٹیلیا جو ہے وہ 3000 ملازموں کو ختم کر رہی ہے، اور اس میں سے نصف جو ہے وہ سویڈن میں ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹیلیا میں جو کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ سویڈن میں کل ان کے 8000 جو ہے وہ ملازم ہیں، تو اگر 3000 وہ سویڈن سے نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1500 کے قریب قریب سویڈن سے لوگ جو ہے وہ اپنی ملازمت سے دو بیٹھیں گے۔ اور آج 4 ستمبر کو دارالحکومت اسٹاک ہوم کا ایک کمیون ہے، علاقہ ہے ہودنگے، وہاں ایک اسکول ہے تھرونگسund، وہاں پہ ہائی اسکول کے 2 طلبہ میں جھگڑا ہوا، اور ایک طالب علم نے دوسرے کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ شدید زخمی کر دیا، جس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا طبی امداد دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد جناب ہم ڈنمارک کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو اندرون ملک سفر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی شاندار ایپ جو ہے وہ متعارف کرائی ہے، ریسے ایپ، اور جس میں آپ اپنے سفر کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، ٹکٹس خرید سکتے ہیں۔ پہلے بھی یہ تھی لیکن اس کے کچھ پرائیویسی اور ڈیٹا کے ایشوز تھے جن کو اب انہوں نے جو ہے وہ سالو کر لیا، اور اب کہتے ہیں جی کہ اس میں مکمل طور پر ڈیٹا پرائیویسی کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب ڈنمارک کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بجلی سے چلنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، متعارف ہو رہی ہیں، مقبول ہو رہی ہیں، اور اس وقت 10% جو گاڑیاں وہاں پہ ہیں وہ بجلی سے چلنے والی لوگ لے رہے ہیں، بلکہ اگست میں جو 55% جو سیل ہے وہ انہی گاڑیوں کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب ڈنمارک کے جو شعبہ صحت ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے رہا ہے، مریضوں کی تشخیص کے حوالے سے، ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اور باقی چیزوں کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جناب آخری خبر بھی ڈنمارک کی ہے کہ وہاں پہلے 3 سال جو تھے، جو 2 سے 6 سال کے بچے تھے ان کو انفلوئنزا کی ویکسین فری دی جاتی تھی، لیکن اس سال سے جو ہے وہ فری نہیں دی جا رہی۔ تو یہ جناب آج 4 ستمبر کو اسکینڈینیویا کا جو اپڈیٹ تھا، آپ نے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کی خبریں سنی، یہاں کے حالات حاضرہ سنے۔ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس میں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیا، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے، اور میری کوشش ہوگی کہ ان تینوں ملکوں کے جو لوگ ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اردو، ہندی، پنجابی بولتے ہیں، ان تک یہ اپڈیٹڈ انفارمیشن نہ ملیں، بلکہ اس کے علاوہ صحت، سائنسی جو تحقیقات ہیں، امیگریشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، ہماری جو سوشل لائف ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو اس چینلز پہ جو ہے وہ ملتی رہیں، اور آپ لوگ باخبر رہیں۔ اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ کی رائے کا ہمیشہ کی طرح مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔